إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا بزرگی بڑائی تن تنہا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا مالک خالق رازق ہے، جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، جس نے ہم سبوں کو دین اسلام جیسی قیمتی دولت سے نوازا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اس ختم ہونے والی دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے سب سے آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ہم اور آپ امتی ہیں. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں فانی دنیا کے خاطر زندگی گنوا دی، یہ عنوان آپ لوگوں کے پوچھنے پر میں نے پیش کیا تھا. اسی عنوان کے پیش نظر انشاءاللہ چند قیمتی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین حق بات کو صحیح طور پر مجھے پیش کرنے اور پہلے خود عمل کرنے والا اور سامعین و سامعات کو عمل کرنے والا بنائے، آمین. معزز حاضرین، یہ ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے تجربے کے لیے پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں ہے. انسان آنکھ سے دیکھے تو تجربہ کر سکتا ہے، زبان سے چکھ لے تو تجربہ کر سکتا ہے، انسان اس پر قدم رکھ دے تو تجربہ کر سکتا ہے، انسان کے جسم کو صرف ذرا محسوس ہو تو تجربہ کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں دراصل تجربے کی اس لیے بنائی ہیں تاکہ انسان کے پاس کسی قسم کا بہانہ نہ رہ جائے. کیونکہ لوگ باتوں باتوں میں کیا کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، مطلب اللہ کے یہاں ہماری پوچھ گچھ نہیں ہوگی. جس کے پاس علم ہے ان کو اللہ رب العالمین سوال کرے گا. یعنی لے دے کر کے دین اسلام علماء کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کو ذکر کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6419 ہے، غالباً نمبر میں ممکن ہو ذرا ادھر ادھر ہو، آپ دیکھیے جا کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاذر اللہ الامرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ. یہ حدیث ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس آدمی کے عذر اور بہانے کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جس آدمی کی موت کو اللہ رب العالمین نے دیر کر دی، تاخیر کر دی، لیٹ کر دی، یہاں تک کہ اس کی عمر 60 سال تک پہنچ گئی۔ اس حدیث میں کئی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ دراصل ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عالموں کے لیے صرف اللہ رب العالمین نے علم رکھا ہے تو انہی لوگوں سے سوال و جواب سختی سے کرے گا۔ ہم بزرگ لوگ ہیں اور ہم لوگوں نے بھی ایسا بنا رکھا ہے سماج کو کہ بزرگ لوگوں سے سخت سوال نہیں ہوگا، یا ان کی بزرگیت کو دیکھ کر ممکن ہے ان پر رحم کر دیا جائے۔ یاد رکھیے یہ حدیث بتا رہی ہے جو جتنا بڑا ہوگا عمر میں، جتنی لمبی عمر ملے گی، اللہ کے یہاں اتنا بڑا ظالم ہوگا اگر اس نے اپنے عمر کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ یہی عنوان ہے میرا کہ فانی دنیا کے خاطر، یعنی ختم ہونے والی دنیا کے خاطر اپنی عمر برباد کر دی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزوؤں میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں۔ یہی دونوں چیزیں دنیا میں فتنے ہیں۔ ہر گناہ کے فتنے دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں ابھی جوان ہوتی ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس انسان کے اندر 2 چیزیں ابھی جوان ہوتی ہیں۔ حدیث بتا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا وطول الامل۔ لا یزال ان کے معنی ہمیشہ۔ تھوڑے بہت تو عربی سیکھنی چاہیے ہم لوگوں کو، اس لیے کہ ہمارا دین اسلام آپ کی زبان ہماری زبان میں نہیں، عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان عرب والوں کی زبان ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں ہمارے علماء سلف صالحین جو گزرے ہیں سارے لوگ اپنی زبان کو کم اور عربی زبان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوا کرتا تھا۔ عربی سیکھیے تب جا کر کے قرآن، کبھی سورہ کہف جیسے آج پڑھے ہوں گے، سورہ کہف میں کیا کیا باتیں ہیں، اگر پوچھا جائے کہ 5-6 اہم باتیں بتائیے جو آپ کی زندگی کو فائدہ پہنچائے، آپ کو ہی نہیں پتا ہوگا، نہیں بتا پائیں گے۔ وجہ عربی سے محبت نہیں، قرآن سے محبت ہے، لیکن قرآن میں جو چیزیں ہیں ان سے محبت تبھی ہوگی جب اس کو آپ جانیں گے۔ اگر پتہ ہی نہیں ہے تو محبت اندھی محبت، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث بتا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا یزال قلب الکبیر، لا یزال ہمیشہ، قلب کے معنی دل، کبیر کے معنی بڑا، بڑا وہ بڑا آدمی جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہو، یہاں وہ بڑا ہے یعنی بزرگ آدمی، عمر دراز، بوڑھے آدمی۔ کہا گیا کہ بوڑھے آدمی کے دل ہمیشہ شابن جوان رہتے ہیں فی اثنتین، اثنتین 2 چیزیں، فی کے معنی میں 2 چیزوں میں جوان رہتے ہیں۔ بوڑھے آدمیوں کے دل کیا ہوتے ہیں، کیسے جوان رہتے ہیں؟ کہا گیا فی حب الدنیا، دنیا کی محبت میں۔ ایک بوڑھا آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو دنیا کی اور خواہش اس کی بڑھتی ہے، دنیا کی اور خواہش بڑھتی ہے۔ کہیں گے کیسے؟ وہ سوچتا ہے کہ اب تو ہماری عمر ختم ہو رہی ہے، اب ذرا ہماری اولاد کے لیے کچھ لاؤ کر دیں، ذرا اولاد کی اب فکر، ذرا ان کے لیے کچھ جمع کر کے رکھ دیں۔ یاد رکھیے آپ کے لیے وہی چیزیں کام آئیں گی جو آپ نے کر کے رکھا ہے اپنے لیے، دوسروں کے لیے کر کے رکھے، آپ کو وہ چیزیں کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ شرط ہے کہ قرآن و سنت جس کی رہنمائی کر دے کہ یہ چیزیں آپ کیجئے دوسروں کے لیے، جیسے نیک اولاد، صدقہ جاریہ۔ پھر یہاں کہا جا رہا ہے وطول الامل، اور لمبی لمبی امیدیں۔ العمل کے معنی امید، حدیث میں استعمال کیا گیا امید کا لفظ، العمل عربی میں کہتے ہیں امید کو، تو لمبی امیدیں بھی جوان ہوتی ہیں بوڑھے لوگوں کی، لمبی لمبی امیدیں۔ حدیث میں یہ لفظ جو استعمال کیا گیا بڑی حکمت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک ایک لفظ دین اسلام کے اندر بہت بہت معنویت رکھتی ہیں۔ شرط ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کو سمجھ سمجھ کر سیکھنے کی کوشش کریں۔ العمل کے معنی امید، امید اگر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا تو انسان کو دنیا کے بارے میں کبھی کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا۔
آپ کما رہے ہیں کھا رہے ہیں ان چیزوں میں مزہ ہی نہیں آتا اگر امید ہی نہیں. مثال کے طور پر آپ نوکری کر رہے ہیں, کچھ امید رکھ کے کر رہے ہیں کہ ہم نوکری کر رہے ہیں, کمائیں گے تو گھر بنائیں گے, کمائیں گے بچوں کو پالیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے, امید ہے. امید نہ ہو تو کمانے میں مزہ ہی نہیں آئے گا. تو اللہ رب العالمین نے امید ہم لوگوں میں رکھی ہے, لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ امید آپ کے لیے نقصان دہ ہے. کون سی امید؟ طول کے معنی لمبا, لمبی امیدیں کرنا, خالی لمبی امیدیں کرنا یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. کیسے؟ آپ عمل کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو بہت مال اور دولت دے کے رکھا ہے, آپ اس مال اور دولت کے ذریعے سے لمبی لمبی امیدیں کرتے ہیں کہ اس مال کو جمع کر کے ہم اپنی بچی کی شادی جب کریں گے تو بہت خرچ کریں گے, اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے اس پیسے سے, انجینئر بنائیں گے, ایسا کریں گے ویسا کریں گے. یہ تمنائیں آرزویں کرتے رہتے ہیں آپ. حدیث بتا رہی ہے یقول ابن آدم, غالباً ابو مطرف رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2958 ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ تکاثر قرآن کی چھوٹی سورت ہے, دن رات شاید کبھی ایک آدھ بار پڑھتے ہوں گے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری باتیں بتائی ہیں, ہماری آخرت کی رہنمائی کی گئی ہے اس سورت کے اندر. تو صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے, میں پہنچ گیا, میں دیکھتا ہوں کہ آپ پڑھ رہے ہیں سورہ تکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیا کہا گیا اس میں؟ پوچھا جائے کہ سورت کا ترجمہ بتائیے. ممکن ہے تھوڑے لوگ ترجمہ بھی رٹ لیے ہوں گے تو بتا دیں گے, بتائیے اس سورت سے ہمیں کیا عبرت حاصل ہوتی ہے؟ کہیں گے نہیں پتا, ترجمہ ہمیں معلوم لیکن پتہ نہیں اس میں کیا کہنا چاہ رہی ہے سورت ہم سے. اس سورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ الہاکم التکاثر. التکاثر کا مطلب مال زیادہ حاصل کرنے کی حرص کرنا, لالچ کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا کرنا. یہ برا ہے. مال جب تک ہاتھ میں ہو, جیب میں ہو, کوئی برائی نہیں. دل میں بٹھا لیں اس مال کو تب برا ہے. مال کی محبت دل میں اگر انسان بٹھا لے تب برا ہے اور وہ نقصان دہ ہے. انسان ہاتھ میں جیب میں لے کے پھرے اور جہاں جہاں نقصان نہ ہو وہاں خرچ کرے. مثال کے طور پر فضول خرچی نہ کرے, وہ منع ہے حدیث میں, قرآن میں. تو فضول خرچی سے بچے اور جو ضروریات ہیں وہاں خرچ کرے, جائز جگہوں پر خرچ کرے, وہ کوئی برائی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں آپ کے لیے ہیں جو آپ نے کھا کے ختم کر دیا. ما اکلتا فافنیتا, جو آپ نے کھایا بس ختم کر دیا وہ آپ کے لیے. اور لبستا فابلیتا, اور جو پہنا آپ نے اور پہن کے پرانا کر دیا وہ آپ کے لیے ہے. یہاں کہا جا رہا کہ آپ کا مال کہاں کہاں آپ کو کام آئے گا وہ بتایا جا رہا ہے. دین اسلام ہماری رہنمائی کرتی ہے. کپڑا جو آپ نے پہنا یا جو چیز بھی آپ کو پہننے کی ہے وہ پہنا اور پرانا کر لیا وہ آپ کے لیے, جو کھایا وہ آپ کے لیے ہے. او تصدقتا فامضیتا, یا جو صدقہ آپ نے کر لیا اپنے مال میں سے وہ آپ کے لیے ہے. یہ 3 چیزیں مال میں سے آپ کے لیے ہے, چوتھی چیز مال میں سے کوئی آپ کی نہیں ہے. لیکن لوگ یہ تینوں کرنے میں کوتاہی کرتے اور چوتھی چیز کرتے. تینوں چیزیں نہیں کرتے, چوتھی چیز کرتے. یہ تینوں چیزیں کھانے پینے میں یا تو زیادتی فضول خرچی سے کام لیتے, جیسے شادی بیاہ وغیرہ میں خرچ کرتے, اتنا خرچ کرتے جتنا خرچ کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. جیب میں نہیں ہے, نوکری ہے تو وہ سمجھتے ہمارے پاس انکم کا سورس ہے, لاؤ لون لے لیتے ہیں, لون لے کے شادیاں کریں گے, نعوذ باللہ من ذالک. مسلمان وہ سمجھتا ہے کہ لون لینا حرام ہے, لون دینا حرام ہے. ہم مسلمانوں کے لیے دین اسلام میں رہنمائی کی گئی ہے, لیکن چونکہ ہمیں بڑا بننا ہے, یہی تو فتنہ ہے. مال کی محبت میں انسان حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے, ٹھکرا دیتا ہے, یہی وجہ ہے. اور لمبی آرزویں, لمبی تمنائیں جب انسان کرنے پہ اتر آتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا, مال جمع کرنے کے بعد وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہاں جانا وہاں جانا, جب تمنائیں پہ اتر جاتا ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے آخرت سے اور اللہ رب العالمین کی یاد سے. یہی ہوتا ہے اور یہی دوسری برائیوں کے جڑ ہیں, گناہوں کے جڑ ہیں. اس لیے منع کب ہے مال جمع کرنا؟ جب وہ مال آپ کو غافل کر دے. سورہ تکاثر یہی بیان کر رہی ہے.
الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غافل کر دے زیادہ مال حاصل کرنے کی لالچ، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاؤ. یعنی انسان حتیٰ زرتم المقابر کا وہی مطلب، یہاں تک کہ تم قبر کی زیارت کر لے. تو انسان کی موت تک مال کی محبت انسان کے اندر رہتی ہے، لیکن یہ محبت بری کب ہو جاتی ہے؟ جب دل میں بٹھا لے. دل سے محبت نہ کرو مال سے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، بیت المال میں ایک دن دیکھتے ہیں کہ بڑا قیمتی کپڑا آیا ہے، دیکھ کر کے روتے ہیں. لیکن روتے کس لیے ہیں؟ کہ مجھے مل جائے اتنا اچھا کپڑا، اس لیے نہیں روتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے دنیا تو یہ مت سمجھ بیٹھ کہ خطاب کے بیٹے کو تو مائل کر لے اپنی طرف. خطاب کا بیٹا آخرت کو چھوڑ نہیں سکتا اور دنیا میں مائل نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کتنی بھی قیمتی چیز ہو دل میں نہ بٹھائیں تو کوئی برائی نہیں ہے. ہاتھ پہ رکھیں، جہاں استعمال کرنے کا ہے جائز جگہوں پر استعمال کریں. جیب میں لے کے پھریں، جہاں جائز جگہیں استعمال کرنے کے استعمال کریں، تب تک آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے. لیکن دل میں بٹھا لیں، دل میں بٹھائیں گے تو یقین مانیے آخرت سے غافل ہوں گے. انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ موت سے اس کو لینا دینا نہیں رہ جاتا ہے، کبھی موت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. ایک انسان خالی سوچے کہ میں جتنا کما رہا ہوں، جتنا جمع کر رہا ہوں، آج اگر میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بنا خوب مال جمع کر کے ایک محل تیار کر لوں اور تیار ہونے کے ساتھ ہی ہماری سانس رک جائے، مر جاؤں، تو اس کا ہمارا کیا تعلق ہے؟ اس بلڈنگ کا ہمارا کیا تعلق ہے؟ حدیث تو بتا رہی ہے جو کھایا تو نے وہ تیرے لیے، جو پہنا تو نے وہ تیرے لیے، یا جو صدقہ کیا وہ تیرے لیے. تو وہ بلڈنگ کس کے لیے؟ آپ کی اولاد جب تک زندہ رہے گی اولاد کے لیے، وہ مر جائے گی تو پھر دوسروں کے لیے. آپ کا کیا واسطہ اس سے؟ لیکن سوال آپ سے ہوگا، سوال آپ سے ہوگا. آپ نے وہاں استعمال کیا، آپ سے سوال ہوگا. آپ کے بچوں سے بعد میں ہوگا، پہلے آپ سے سوال ہوگا کہ وہ کس لیے کیا تھا. ضرورت تھی اتنے کی، آپ کہیں گے ضرورت تو 2 کمرے کی تھی، ہم نے 10 کمرے بنا لیا. بہت سارے لوگ آج کل مال ضائع اور برباد کرتے ہیں غلط جگہوں پہ. اگر کہا جائے کہ مدرسے کی تعمیر ہو رہی، لائیے یہاں 10,000 لگائیے، تو وہاں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، جیب میں 150 ڈھونڈتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر وہی بازاروں میں گھومنے پھرنے میں، شاپنگ کرنے میں اگر خرچ کرنے کہا جائے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 15-20 ہزار بھی وہاں جیب سے نکال کے پھینک دیں گے، 15 روپے کے جیسے احساس ہوتا ہے. عید اور بقرعید خوشیوں کا موقع ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن ضائع اور برباد کرنے کا موقع ہرگز نہیں ہے. لوگ کتنے پیسے اڑاتے ہیں، بکرے بکریاں، چھوٹے جانور کی قربانی کریں، ہو جائیں گے آپ کی قربانی. لیکن بڑے سے بڑا جانور کسی نے 20,000 کا خریدا تو ہم 60,000 کا خریدیں گے، اس سے بڑی قربانی ہوگی ہماری. یہ فخر، یہ جائز نہیں ہے. یہی تو تکبر میں اتار دیتا. مال سے اگر زیادہ محبت کریں گے وہ مال آپ کو برباد کر دے گا. تکبر اور گھمنڈ میں، اور حق کو قبول کرنے سے آپ کو روک دے گا، آپ کا دل ادھر سے ادھر کر دے گا. سورہ کہف جو ہم جمعہ کے دن تلاوت کرتے ہیں، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 46 پڑھ کے دیکھیے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. اس لیے ہماری زندگی میں 60 سال بھی مل جائے، 70 سال بھی مل جائے، تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی کب آئے گی؟ جب دین اسلام کو ہم سمجھیں گے. سمجھ نہیں رہے. دین اسلام یہی قرآن ہے، حدیث ہے، جہاں جہاں وہ رہنمائی کرے وہ ہے، لیکن ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. یہاں آیت بتا رہے، سورہ کہف کبھی پڑھیے تو آیت نمبر نوٹ کر کے جائیے اور کھول کے دیکھیے ترجمہ، اور ممکن ہو تو اس کی تفسیر بھی اٹھا کے دیکھیے. کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. میں بار بار ابھی کہہ رہا ہوں خطبہ جمعہ میں کہ مال فتنہ ہے، لمبی امیدیں فتنہ ہے، دونوں آپ کی آخرت برباد کرنے والی چیزیں ہیں. آپ کہیں گے جب مال فتنہ ہے تو مال پیدا کس لیے کیا گیا، بنایا کس لیے اللہ نے، پھر کیا کیا جائے؟ ہمیں دیا ہے اللہ نے مال، تو اس کا استعمال پھر کیسے کیا جائے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد، بنون کے معنی بیٹے یعنی اولاد. مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے ہے، یعنی دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ہے. دنیاوی زندگی آپ کی مقرر ہے،
دنیاوی زندگی 60-70 سال، 10 سال، 20 سال جتنا بھی مقرر ہے، وہ وقت آنے کے بعد 1 سیکنڈ نہ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوگی، وہ مقرر ہے۔ اتنے دن کے لیے کہہ لیجئے مال اور اولاد اللہ رب العالمین نے دنیا کو سجانے کے لیے، زینت کے لیے بنایا ہے۔ فائدہ کس میں ہے؟ والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ باقیات الصالحات، باقیات باقی رہنے والی، صالحات نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر بہتر ہے، ثوابا ثواب کے اعتبار سے، عند ربک تیرے رب کے پاس۔ باقیات الصالحات کی تفسیر حدیث میں اگر ڈھونڈیں گے تو آپ پائیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ اگر کہا جائے ذکر و اذکار کیجئے، آج عموماً دیکھا جاتا ہے، بات آنے پر ٹاپک سے ہٹ کر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سلام پھیرتے ہیں، ابھی اتنے لوگ ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اس میں سے کہہ لیجئے آدھے لوگوں کی مصروفیت ہوگی اس لیے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اتنی بھی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ سے آپ دور ہو جائیں، آخرت سے بالکل غافل ہی ہو جائیں، موت کو بھول ہی جائیں۔ اتنے غافل ہو جا رہے ہیں لوگ دنیا کی محبت میں پڑھ کے اور لمبی آرزوؤں میں پڑھ کے ڈوب کر کے کہ سلام یہاں پھیرتے ہیں، اللہ اکبر یہاں کہتے ہیں، استغفر اللہ باہر پڑھتے ہیں، اتنی مصروفیت رہتی ہے، یعنی تسبیحات تحمیدات پڑھنے کے بھی وقت لوگوں کے پاس نہیں رہ گیا ہے۔ بتائیے جب مر جائیں گے اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین تو آپ کو دلیل دے چکا ہے۔ سورہ طور، سورہ فاطر، سورہ نمبر 35، سورہ فاطر سورہ نمبر 35، 35 آیت نمبر 37 پڑھ کے دیکھیے، کل قیامت کے دن جو کافر لوگ، جو مشرک لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے، جو جہنم میں جھونکے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، تو جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے۔ وہاں یسترخون کا لفظ آیا ہے، یسترخون کا مطلب چیخیں گے، چلائیں گے جہنم میں ڈالے جانے کے بعد، اور ایک تمنا کریں گے۔ یہاں غلط تمنا کرنے کے بجائے یہاں صحیح تمنا کریں، وہاں صحیح تمنا کریں گے جا کے جہنم میں، وہ کام نہیں آئیں گے۔ یہاں صحیح تمنا کریں، اللہ مجھے صدقہ کرنے کی توفیق دے، یہ کام آئیں گے۔ اللہ مجھے 5 وقت کا پکا اور سچا اور مخلص نمازی بنا دے، یہ کام آئیں گے، یہ تمنا ہے، یہ کام آئیں گے آپ کو۔ یا اللہ مجھے نوکری دلا دے، یا اللہ مجھے سب سے بڑا گاؤں کا مالدار بنا دے، مجھے مکھیا اور پردھان بنا دے، یہ چیزوں کی تمنا کریں گے آپ، یہ لے ڈوبیں گی۔ جہنمی جہنم میں چیخیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے پروردگار یہاں سے نکال دے مجھے، اب ہم ویسا نیک عمل کریں گے جو پہلے ہم نہیں کرتے تھے، پہلے ہم بگڑے ہوئے تھے، اب سدھر جائیں گے، نکال دے ایک بار یہاں سے، مہلت دے دے۔ مہلت کی تمنا کرے گا کوئی بھی جہنمی۔ اللہ رب العالمین کہے گا ہم نے تو دلیل دے دیا تھا۔ کون سی دلیل؟ ہماری جو عمر ہے زندگی کی، یہی عمر ہمارے لیے دلیل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں۔ اللہ نے ہمیں اگر 20-25 سال یا اتنی عمر دے دیا، ہم نہیں فکس کرتے ہیں، اتنی عمر اللہ رب العالمین نے دے دی کہ ہم سمجھ پانے لگے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، کس لیے آئے تھے رسول، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ یہ چیزیں اگر پہچاننے کے جتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے کو زندگی دے دی تو بس اب حجت اور دلیل اور پروف اللہ رب العالمین نے قائم کر دیا، اب ہماری زبان پہ تالا لگ گیا، کہہ لیجئے قیامت کے دن کچھ بھی نہیں بول پائیں گے۔ وہی جہنمی جب کہیں گے اللہ نکال دے ایک بار، اب ہم نیکی کریں گے، پہلے جیسا ہم نہیں رہیں گے، اللہ رب العالمین کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دے رکھی تھی، ما یتذکر فیہ، کہ اتنی عمر میں جو چاہتا تھا نصیحت حاصل کر لیتا تھا، جو علم حاصل کرنا چاہتا تھا دین اسلام اور ہدایت کے بارے میں حاصل کر لیتا تھا، اتنی عمر نہیں دے رکھی تھی، تب کیا کہیں گے آپ؟ نہیں نہیں نہیں، ہمارے پاس اتنی عمر نہیں تھی، ہم نہیں سمجھ سکے، ہم دھوکہ کھا گئے دنیا سے، تب کہیں گے آپ؟ کسی قیمت پر آپ کے پاس جواب نہیں بنے گا، کتنا بھی بہانے آپ ڈھونڈیں گے نہیں کہہ پائیں گے اللہ کو اتنی عمر نہیں دی تھی۔ اس لیے صحیح مسلم والی حدیث ہے، صحیح بخاری والی جو ابھی پیش کی گئی، جس میں کہا گیا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے 60 سال کی عمر دے دی، اب اس کا عذر اور بہانہ اللہ نے ختم کر دیا، اب سوال و جواب ہوگا۔ اس حدیث سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ کیا اگر 60 سال حدیث میں کہا گیا ہے تو 60 سال سے کم عمر والوں کو نہیں ڈانٹے گا اللہ تعالیٰ؟
حدیث میں کہا گیا جس کو 60 سال عمر دے دی گئی اس کے پاس کوئی بہانہ اب نہیں بچ گیا، اللہ کے یہاں سخت سوال ہوگا، اس کے ساتھ سختی کی جائے گی۔ یعنی جو بھی بوڑھے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگ ہو گئے، ہمارے ساتھ کوئی سختی نہیں، بھول جائیں، جتنی لمبی عمر دی جا رہی ہے اتنی زیادہ سختی کی جائے گی اللہ کے یہاں۔ لیکن کیا 60 سال سے کم عمر والوں کو سوال نہیں ہوگا، ڈانٹا نہیں جائے گا اس کو؟ بالکل ڈانٹا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے 60 سال سے کم عمر میں کافر مشرکین مرے اور بد دعائیں پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سارے لوگ 60 سال ہو کے مرے ایسا تو نہیں ہے، اور اتفاق ہے جمہور سلف صالحین کا اس بات پر کہ 60 سال سے کم عمر والوں کو بھی ڈانٹا جائے گا، لیکن 60 سال کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ یعنی جس کو جتنی زیادہ عمر ملے گی دنیا میں، اور اگر وہ غلط استعمال کر کے یہاں سے گیا اس عمر کا، تو اس کو سب سے زیادہ ڈانٹ پڑے گی، اس پر سب سے زیادہ سختی ہوگی۔ کیوں کہ 60 سال رہتے ہوئے تو قرآن نہیں سمجھ سکا قرآن میں کیا ہے، 60 سال عمر پا کر تو نہیں سمجھ سکا حدیث کس کو کہتے ہیں، زندگی سیدھی کیسی ہوتی ہے، تو سدھار نہیں سکا اپنی زندگی کو 60 سال میں۔ یہ سوالات کا جوابات آپ تب دے پائیں گے جب اپنے 60 سال کا صحیح استعمال دنیاوی زندگی میں کریں گے۔ تو یاد رکھیے، دنیاوی زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہے، اس امانت کو صحیح طریقے سے واپس کرنا ہے، اس امانت کو صحیح طریقے سے واپس کرنا ہے۔ دنیاوی زندگی عیش پرستی اور مستی کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے کہ ہماری عمر ہماری جوانی ہم جہاں چاہیں استعمال کریں، نہیں، یہ زندگی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے دیا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹ پھیر کر جانے والی ہے، ذرا سمجھ لو، وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت آنے والی ہے، تیار ہو جاؤ اس کے لیے، کہا کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونٌ، لیکن دونوں کو حاصل کرنے والے اور چاہنے والے لوگ انسانوں میں ہوتے ہیں۔ تم کس میں بنو؟ انسانوں میں دونوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں، تم کس میں بنو؟ علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے چاہنے والے مت بنو۔ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھ کر روتے تھے وہاں، یہ کپڑا مل جائے تو اچھا، ایسا نہیں، روتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مائل ہو جاؤں دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے۔ دنیا تو زیب و زینت کے لیے اللہ نے بنا دیا ہے، دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں دے رکھی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے آج یہ عمل کا موقع ہے، عمل کر لو، مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور صرف حساب ہوگا، تو جو جتنا خرچ کرے گا حساب اتنا سخت ہوگا۔ یہ عقلی چیز ہے، آپ اگر کروڑوں روپے خرچ کریں گے تو کروڑوں کا حساب دینا تو بھی مشکل ہوگا۔ اگر ہم 10 روپے خرچ کریں تو آپ سے پہلے پلک جھپکنے کے برابر میں ہم حساب دے لیں گے اور آرام سے رہیں گے۔ یہی حالت ہوگی قیامت کے دن کہ آج عمل کا ہے، یہ عمل کا گھر ہے دنیا، یہاں عمل کیجئے، نیکیاں کیجئے، مرنے کے بعد عمل نہیں، جو یہاں کیے ہیں اس کا حساب سنانا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ حساب سے بچ جائے گا کوئی انسان، کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے، حساب میں سختی بھی ہوگی اسی اعتبار سے جیسے یہاں سے کر کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت کے بارے میں فکر کیجئے، کبھی آپ نوکری کیجئے، آفس میں بیٹھیے، مال کمائیے، جمع کیجئے، یہ بذات خود برا نہیں ہے، آپ اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو برا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو لاکھوں سیلری آتی ہے ہر مہینے، آپ کو مسجد مدرسوں کو لگانے میں تکلیف ہوتی ہے، دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بچوں کے لیے نہیں رکھ کے مسجد مدرسے کو کیسے دیں گے؟ یاد رکھیے یہ مسجد اور مدرسے ہیں تو ہمارا ایمان ہے، یہ مسجد اور مدرسے ختم ہو جائیں گے ہمارے ایمان مٹنے لگیں گے۔ یاد رکھ لیجئے ایمان بچانے کے قلعے ہیں، یہ حفاظت کی جگہیں ہیں۔ کیوں؟ آج ہم یہاں ہیں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ یاد آ رہا ہے یہ نصیحتیں سن کر کے۔ وہاں جو سورہ فاطر کی آیت میں وجاءکم النذیر کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، یہ بات بتا کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ وجاءکم النذیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا تمہیں ہمیں اتنی عمر نہیں دے رکھی تھی کہ تم نصیحت حاصل اگر کرنا چاہتے تھے تو کر لیتے تھے؟ وجاءکم النذیر، اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تمہیں؟ تو ڈرانے والے سے مراد یہاں جمہور محدثین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے بھی تو سوال کرے گا، تب ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے زمانے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ڈرانے والے ہمارے پاس کون؟
دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم ہمارا پیغام بھیج لیں، ہمارا میسج پہنچا لیں، اس سے پہلے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے ہیں۔ تو پیغام کیسے آئے گا؟ آج تو اللہ کے رسول نہیں، کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ تو اس کی تفسیر وجاءکم النذیر، نذیر کی کئی تفسیر محدثین مفسرین نے بیان کی ہے۔ نذیر کی ایک تفسیر سفید بال سے کی ہے۔ سفید بال، نذیر کا معنی ڈرانے والا، سفید بال کیا ڈرانے والا؟ اس میں بھی ہے ڈرانے والا۔ کیوں معلوم؟ انسان کا بال سفید ہونے لگے تو گھبرائے کہ ہماری عمر بڑھنے لگی۔ عموماً عمر درازی کی ایک پہچان ہے، ممکن ہے آج بیماری کی وجہ سے بھی یہ ہوتے ہوں، لیکن اصل حدیثوں میں جو بیان کیا گیا عمر درازی کی پہچان، مطلب اب ہماری عمر آخرت کی طرف جانے لگی اور ہم اللہ کے یہاں حساب دینے کے قریب آ گئے، ڈرو اس بات سے۔ تو ایک یہ ہے کہ ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا کوئی، اس سے ہم نصیحت حاصل کریں کہ آ گیا وقت مرنے کا، ایک یہ ہے۔ دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے کہ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی حق بات کو لے کر کے تمہیں سمجھانے اور پہنچانے کوئی نہیں آیا تھا۔ اس میں ہم لوگ بھی آ جائیں گے۔ آج حق بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں ہم بھی پروف بن جائیں گے آپ کے خلاف۔ آج ہم بتا رہے ہیں، آپ بگڑ جائیں گے، سدھریں گے نہیں، تو جواب آپ کو دینا ہوگا۔ آپ کو اگر پوچھے گا اللہ رب العالمین کوئی ڈرانے والا آیا تھا کہ نہیں، تو پکا آپ کی زبان سے نکل جائے گا کہ ہاں ایک مولانا آئے تھے، ہمیں بتا رہے تھے قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، ہم سمجھ بھی گئے تھے اس چیز کو، لیکن ہم بڑے ہٹ دھرم تھے، ہم نے نہیں مانا اور انکار کیا، تو جواب دہ آپ ہوں گے، سختی آپ کے اوپر کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت زیادہ سے زیادہ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھنے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیاوی زندگی سے جو محبت اللہ رب العالمین نے دل میں رکھی ہے اس کو ذرا کم کرنے اور آخرت کی محبت اپنے دلوں میں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت کی فکر، موت کی گھبراہٹ اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر کی جو سختیاں ہونے والی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں غور و فکر کرنے اور اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کی تیاری، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماج کے اندر جو برائیاں اللہ رب العالمین ہم نے پھیلا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو دور کرنے، مٹانے اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون